سے کسی نے پوچھا کہ یہ 90 دن 100 دن ہو گئے آپ کو وزیر اعظم بنے، تو یہ کیا آپ کو فرق نظر آ رہا ہے؟ تو میں اس کو بتایا کہ کئی دفعہ میں گھر میں جب موقع ملتا ہے ٹی وی دیکھنے کا تو میں ٹی وی دیکھ رہا ہوتا ہوں، کچھ ظلم ٹی وی پہ دیکھتا ہوں، غصہ چڑھتا ہے، تو بشرا بیگم ساتھ ہوتی ہے، میں کہتا ہوں دیکھو یہ کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے، تو وہ کہتی ہیں آپ پرائم منسٹر ہیں۔ اب اتنی دیر 22 سال اپوزیشن میں رہ کے مجھے ابھی تک بتانا پڑتا ہے کہ میں پرائم منسٹر ہوں، پھر میں ٹیلی فون اٹھاتا ہوں ایک دم اور کسی کو کچھ کہتا ہوں۔ تو ویسے میں یہ کہوں گا کہ 90 دن میں جو اصل میں کریڈٹ دینا چاہتا ہوں یہ 100 دن میں وہ بشرا بیگم کو، کیونکہ جو یہ 100 دن گزرے ہیں، یہ ایک چھٹی، کیوں کسی نے کہا نا ایک چھٹی نہیں لی، ایک چھٹی لی تھی سیٹرڈے کو، پہلی چھٹی تھی 100 دن میں، تو ان کے لیے اصل تو میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اتنی مشکل گھریلو زندگی یہ جو پچھلے یہ 100 دن رہی ہے۔ دیکھیں بڑے بڑے میں نے کامنٹ سنے ہیں 100 دن کے اوپر کہ جی 100 دن میں کچھ نہیں ہوا، 100 دن میں یہ نہیں ہوا۔ ٹی وی کے اوپر میں دیکھتا ہوں، کم ٹی وی دیکھتا ہوں۔ میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ میری نظر میں یہ 100 دن کیا ہے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو یاد رکھیں ہم اللہ سے صرف ایک چیز مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی۔ یہ صرف ایک چیز 5 وقت کی نماز میں ہم مانتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ ہم صرف راستہ مانگتے ہیں۔ اللہ ہمیں یہ بھی کہہ سکتا کہ ہم کہیں جی ان کی منزل پہ لگا دے، جن کو پہنچا دے جن کو تو نے نعمتیں بخشی، لیکن اللہ نے ہمیں نماز میں صرف کہا اس راستے پہ لگو۔ انسان کامیاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اس راستے پہ چل کے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میں بار بار آپ کو کہتا ہوں کہ انسان کے ہاتھ میں صرف کوشش ہوتی ہے اور نیت جو اللہ جانتا ہے، کامیابی اللہ دیتا ہے۔ تو یہ جو ہمارے 100 دن ہیں اس میں ہم نے کیا کرنے کی کوشش کی؟ وہ کرنے کی کوشش کی جو کہ ہم نے، جن کا ہم راستہ مانگتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، انہوں نے جو مدینے کی ریاست میں کیا، وہ کیا کیا انہوں نے ساری جو پالیسیز بنائی مدینہ کے ریاست میں، وہ ساری پالیسیز رحم کے اوپر تھی، ایک عام انسان کو اوپر اٹھانے کے لیے جو کبھی اس سے پہلے نہیں ہوئی۔ کوئی دنیا کی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، کسی ریاست میں یہ نہیں ہوا جو مدینہ کی ریاست میں ہوا کہ غریب ترین لوگ تھے، غربت تھی وہاں۔ پیسہ تو رومن ایمپائر اور پرشین ایمپائر کے پاس تھا، یہاں تو غربت تھی، لیکن ساری پالیسیز بنائی گئی کمزور طبقے کے لیے۔ ٹیکس بھی جو تھا زکوٰۃ پیسے والوں سے لوگ لے کے ایک اس پہ جس کے پاس پیسے نہیں ان کے اوپر خرچ ہوا۔ معذوروں کا، یتیموں کا دھیان رکھا گیا، بیواؤں کا۔ تو ایک احساس ہمارے عظیم لیڈر بھی، ہمارے اللہ کے حبیب، ہمارے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فیصلہ کیا کہ جو ریاست ہے اس کی ذمہ داری ایک انسانی معاشرے میں ایک کمزور طبقے کے اوپر ہوتی ہے۔ جو جانوروں کا معاشرہ ہے اور انسانوں کا معاشرہ، اس صرف 2 چیزیں فرق ہوتی ہیں اگر آپ غور سے دیکھیں۔ جانوروں کے معاشرے میں ہوتا ہے مائٹ از رائٹ، جو طاقتور ہوتا ہے وہی زیادہ کھاتا ہے، سروائیول آف دا فٹسٹ، جو فٹ ہے وہی سروائیو کرتا ہے، کمزور مر جاتا ہے وہاں۔ جانور اور انسان میں فرق ہی یہ ہے کہ انسان کے معاشرے میں رحم ہوتا ہے اور انصاف ہوتا ہے، یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ہم نے اگر یہ 2 چیزیں آپ سامنے رکھیں تو یہ جو 100 دن ہیں ہم نے ساری کوشش یہ کی کہ جو بھی ہماری پالیسی بنے
اس سے عام آدمی کو کیا فائدہ ہوگا؟ ہر پالیسی کے پیچھے یہ ہے کہ کیا یہ عام آدمی کی مدد کر رہا ہے، یہ ہمارے کمزور طبقے کی مدد کر رہا ہے؟ ہر پالیسی، یہ اگر ہندوستان سے ہم کوشش کرتے ہیں دوستی کرنے کی، اس کے پیچھے یہ وجہ ہے کہ اگر تجارت شروع ہو گئی تو سب سے زیادہ فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری ویلتھ کریشن بڑھے گی، پیسہ ملک میں جب ویلتھ کریٹ ہوگا، روزگار ملے گا تو ہم اپنے نچلے طبقے کو اوپر اٹھا سکیں گے۔ اسی طرح تعلیم کی جو ہماری پالیسی ہے، کیسے ہم ایک تعلیم کا نظام ٹھیک کریں، جو ساری ابھی شفقت محمود نے ایک کریکولم کمیٹی بنائی ہے، بڑے مشکل سے بنتی ہے کیونکہ یہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ وہ کمیٹی ٹھیک ہو۔ کمیٹی میں ایسے ذہن ہوں پاکستان میں جو کہ یہ سنتھسائز کرے، جو تین مختلف ہم نے اپنے ملک میں تعلیمی نظام بنائے ہوئے ہیں، اردو میڈیم، انگلش میڈیم، دینی مدرسے، 3 طبقے بنائے ہوئے ہیں، اور صرف ایلیٹ کے لیے، ایک چھوٹے سے ایلیٹ کے لیے انگلش میڈیم بنایا ہوا ہے، اور تعلیمی موقع نہیں دیتا نیچے سے لوگوں کو اوپر آنے کا۔ تو جو ساری اس کی کوشش یہ ہے کہ ہم ایک تعلیمی نصاب لے کے آئیں جو کہ نیچے لوگ بیچارے غریب گھرانوں کے بچے بھی پڑھ کے اوپر آ سکیں، اور پھر جو بچے سکولوں میں نہیں ہیں ان کو پورا ایک ہم نے پلان بنایا کہ ان کو کیسے ہم نے سکولوں میں واپس لے کے آنا ہے، کیونکہ جو غربت کی ہر ایکسپیرینس یہ ثابت کرتا ہے کہ جب انسان پڑھ لکھ جاتے ہیں وہ اپنی سٹینڈرڈ آف لیونگ اوپر لے آتے ہیں۔ تو اس لیے ہم نے تعلیم کے اوپر جو پورا ایک پلان لے کے آ رہے ہیں، اور بڑا اس کے اوپر کام ہوا ہے کہ اس کی پوری کوشش یہ ہے کہ ہم اپنے ملک کے ایک تعلیم نظام ایسا ہو جو کہ یہ جو ابھی تک اپارٹھائیڈ ہے، امیر رہ جاتا ہے، غریب ہو جاتا ہے، جو ہمارا سسٹم ہے، اس کو چینج کرنے کے لیے۔ اسی طرح ہمارا جو ہیلتھ ریفارمز ہیں اس کے اندر بھی کیا ہے کہ گورنمنٹ ہاسپٹلز کو ٹھیک کیا جائے جدھر عام آدمی جاتا ہے۔ یہاں کیا بن گیا؟ پرائیویٹ ہاسپٹلز میں پیسے والے لوگ اور گورنمنٹ ہاسپٹلز کے اندر غریب لوگ، ان کا سٹینڈرڈ نیچے ہے، پرائیویٹ ہاسپٹل پیسے ہے تو اچھا علاج۔ تو گورنمنٹ ہاسپٹلز کا پورا نظام چینج کرنے کے لیے پوری ٹاسک فورس بنائی، کافی مشکل کام ہے، جو ایک بڑا غلط قدم اٹھا لیا گیا تھا۔ ہاسپٹلز کو جو ڈاکٹرز ہیں ان کو پبلک سرونٹ بنا کے یہ جو سارا مینجمنٹ سسٹم ہی گورنمنٹ ہاسپٹلز کا سسٹم ہی ایسا ہے کہ اس میں پرائیویٹ ہاسپٹل سے مقابلہ ہی نہیں کر سکتا گورنمنٹ سیکٹر۔ اس کے لیے ریفارمز۔ پھر جو سب سے زیادہ جو ایک عام آدمی کے لیے ہیلتھ کارڈ، یہ جو بھی صحت انصاف کارڈ جو پختونخوا میں بڑا کامیابی سے، جس نے سب سے زیادہ لوگوں کو ہم نے نوٹس کیا کہ سب سے فائدہ ایک عام آدمی کو صحت کارڈ سے ہوا۔ عام مزدور ہوتا ہے، غریب گھرانہ، ایک بیماری ہوتی ہے ان کا سارا بجٹ تباہ ہو جاتا ہے۔ تو لوگوں نے اتنا پسند کیا کہ 5,40,000 جو صحت کارڈ میں تھی کہ ایک کسی کے پاس صحت کارڈ ہو غریب گھرانے میں تو ان کو پتا ہو کہ اگر برا وقت آئے گا تو ہمارے پاس انشورنس ہے۔ تو یہ ہم نے فیصلہ کیا سارے پاکستان میں غریب لوگوں کو، غریب گھرانوں کو صحت کارڈ دینے کا۔ پھر جو بھی پالیسی بنی، ابھی اسد عمر آپ کو بتا رہے تھے کہ سوشل انکلوژن، کیسے ہم نے ان طبقوں کو پیسہ پہنچانا ہے، قرضے پہنچانے ہیں جن کو ہمارا ابھی تک سسٹم پیسے پہنچاتا نہیں ہے، ان کو شامل کرنا ہے۔ میں ابھی آپ کو پورا پاورٹی کا کہ ہم ایک پورا سسٹم بنا رہے ہیں کہ ایک ہی اتھارٹی بنا رہے ہیں، اس کے نیچے مختلف چیزیں کہ ہم نے کیسے غربت کم کرنی ہے، میں اس پہ آتا ہوں۔ اس سے پہلے میں 22 سال سے لوگوں سے وعدہ کر رہا تھا کہ ہم پاکستان میں کرپشن کے اوپر قابو پائیں گے، یہ میرا مین پلان تھا۔ تو تھا کیونکہ کرپشن غربت پیدا کرتا ہے، امیر اور غریب ملک کے اندر فرق ہی کرپشن ہے۔ آپ یہ دنیا میں دیکھ لیں کہ جو امیر ملک ہے وہاں کرپشن نہیں ہے، جدھر خوشحالی ہے وہاں کرپشن کم ہے ہی نہیں، اور جدھر جو غربت ہے وسائل کے باوجود
کانگو کے اندر ہر قسم کا ہیرا جواہرات ہے، نائجیریا میں تیل ہے لیکن غربت ہے. اور شاید ہی میں آپ کو جو میرا یہ 100 دن کے اندر میں نے جو چیزیں سامنے آئی ہیں، جو اللہ نے پاکستان کو وسائل دیے شاید ہی کسی ملک کو دیے ہوں، لیکن ہم آج ہیں ہی صرف پیچھے رہ گئے صرف ایک چیز سے، کرپشن کی وجہ سے. یہ کرپشن دو چیزیں کرتا ہے جو آج ہم 100 دنوں میں، اور ہمیں کیا چیزیں پتہ چلی؟ جو اداروں کے حال دیکھے، جس طرح کے اداروں کے حال ہے، یہ صرف کرپشن کی وجہ سے تباہ ہوئے ہیں. میں نے پیسہ بنانا ہے، میں ہوں پرائم منسٹر، میں جب تک پاکستان کے اداروں کو تباہ نہیں کروں گا میں پیسہ نہیں بنا سکتا. لہٰذا مجھے ایف بی آر تباہ کرنی پڑے گی، اور جب میں ایف بی آر تباہ کروں گا تو ملک پیسہ اکٹھا ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ جو ادارے نے پیسہ اکٹھا کرنا اسی کو میں تباہ کر رہا ہوں اپنی چوری بچانے کے لیے. نیب کے اوپر اپنا آدمی بٹھا دوں گا، نیب کے اندر اپنی بھرتیاں کروا دوں گا. وہی نیب اگر میں نے اپنے آپ کو بچانا ہے، وہ پھر نیب باقی بھی بڑے بڑے ڈاکوؤں کو بچائے گی، صرف چھوٹے چوروں کو پکڑے گی. اسی طرح ایس سی سی پی، ایف بی آر، ایک ایک ادارے کو انہوں نے تباہ کیا پیسہ بنانے کے لیے. اور میں شروع اس سے کر رہا ہوں اس لیے کہ آپ کو اندازہ ہو کس لیول کی چوری ہوئی ہے اس ملک پہ. لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے، مجھے بھی نہیں اندازہ تھا کتنی چوری ہوئی. ہم تو سنتے تھے، اب تو اندر اداروں سے پتہ چل رہا ہے، اور پتہ چلتا جا رہا ہے، ہر روز کوئی نئے انکشاف ہو جاتے ہیں. جب یہ بڑی شور مچا کے اسمبلی میں میں اب پھر سے میں کہتا ہوں، میں ساری اپوزیشن کو نہیں کہہ رہا، میں صرف وہ چند لوگوں کو کہہ رہا ہوں جو گلا پھاڑ پھاڑ کے کہتے ہیں جمہوریت خطرے میں ہے. میں صرف ان کی بات کر رہا ہوں. ان کو خوف کیوں ہے؟ کیونکہ آپ کو پتا چلے گا اس ملک کو لوٹا کیسے گیا ہے، اور جب تک ہم اس کے اوپر قابو نہیں پاتے پاکستان کا کوئی فیوچر نہیں ہے. تو میں آپ کو بتاؤں گا پہلے تو ہم نے اس کے اوپر کیا کیا 100 دنوں میں، لیکن اس سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نیب بدقسمتی سے ہمارے نیچے نہیں ہے، آزاد ادارہ ہے. نیب کے اندر کوئی بھرتی، ایک چپڑاسی بھی نہیں ابھی تک ہم نے بھرتی کروایا، ساری پہلے کی اپوائنٹمنٹس ہیں. اس لیے جو نیب کرتا ہے ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. میرے خیال میں نیب اس سے بہت بہتر پرفارم کر سکتا ہے. سب کو تنقید برداشت کرنی چاہیے، نیب کو بھی. سمپل چیز یہ ہے کہ جب تک ایک فوکس طریقے سے نیب اگر اکاؤنٹیبلٹی نہیں کرے گا اور اتنا بڑا جال پھیلا دے گا، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کنوکشن ریٹ نیب کی جو میں آخری دیکھ رہا تھا 7%، 6.5%، اتنی کنوکشن ریٹ ہے. میں ملیشیا گیا، ان کی اینٹی کرپشن میں ہم وزٹ کیا، شاہ جی بھی ہماری ساری ڈیلیگیشن تھی. ان کی 90% کنوکشن ریٹ ہے، یہاں 6.5-7% ہے. پلی بارگن کے اوپر سارا کچھ نیب اس کے اوپر ریلائی کرتی ہے. تو جس طرح بدقسمتی سے ہم نے اپنے منشور میں لکھا تھا کہ ہم نیب کو سٹرینگتھن کریں گے، وہ میں ابھی کہہ سکتا ہوں کیونکہ ہمارا کوئی اختیار ہی نہیں ہے اور نہ ہمارا کوئی اس کے اوپر کنٹرول ہے، اس لیے ہم اس کو نہیں کر سکے. لیکن جو ہم کر سکے ہیں وہ اب میں آپ کے سامنے لے کے آتا ہوں. ہم نے ایف آئی اے کو مضبوط کیا، اور ایف آئی اے نے اب تک یہ ذرا آپ اب دیکھیں کہ یہ ابھی یہ منی لانڈرنگ، اچھا منی لانڈرنگ جو آج ہم باقی ملکوں میں گئے مدد مانگنے کے لیے، کیونکہ ہمارے جو فورن ایکسچینج ریزروز ہیں وہ اتنے کم تھے کہ وہ ہمارے 2-3 مہینے کے بھی ہم چیزیں خرید نہیں سکتے تھے، اور نہ قرضوں کی قسطیں دے سکتے تھے. جو قرضے پچھلی حکومتوں نے لیے ہوئے تھے ان کی قسطیں دینے کے لیے بھی پیسہ نہیں تھا. تو لہٰذا ہم دوسرے ملکوں میں گئے اور پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے، کیونکہ ہمیں کوئی $12 ارب کی شارٹیج تھی.
शुक्र है हमें उन्होंने बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन मैं अब आपको बताना चाहता हूं कि देखिए 12 अरब डॉलर के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, और ये मैं अब आपको बताने लगा हूं जो अब तक हमें चीजें सामने आई हैं। हमने पहले एक एसेट रिकवरी यूनिट बनाया प्राइम मिनिस्टर हाउस में। उसके अंदर उस एसेट रिकवरी यूनिट का काम था कि बाहर के मुल्कों से एमओयू साइन करो, अंडरस्टैंडिंग करें उनके साथ कि हम इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। 26 मुल्कों के साथ हमने ये अंडरस्टैंडिंग की, हमने साइन किया 26 मुल्कों से। स्विट्जरलैंड से बड़ी देर से कोशिश कर रहे थे, आज हमारा साइन हुआ है स्विट्जरलैंड से, मेंबर ऑफ इंग्लैंड में हमने साइन किया म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का, हमने यूएई से साइन किया। तो मैं जरा अभी अब बता रहा हूं कि सिर्फ 26 मुल्कों से जिन्होंने हमें साइन किया, अभी स्विट्जरलैंड की हमें इंफॉर्मेशन नहीं आई क्योंकि आज हो रहा साइन। 26 मुल्कों से अभी तक जो पाकिस्तानियों का पैसा पड़ा हुआ है, जो डिक्लेयर्ड नहीं है, जो इन मुल्कों में हमें पता चला है, वो 11 अरब डॉलर है। 12 अरब डॉलर के पीछे हम भाग रहे हैं। ये अभी इंफॉर्मेशन आ रही है। ये इंफॉर्मेशन सिर्फ अभी हमें 26 मुल्कों से मिली है, स्विट्जरलैंड से नहीं मिली। अभी तक 11 अरब डॉलर पाकिस्तानियों का वहां मिला है हमें, जो कि उन्होंने लीगल नहीं है। ये कैसे बिजनेसमैन का है, चोरी का पैसा है, ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन ये डिक्लेयर्ड नहीं है। अच्छा, अब इसमें एक और चीज नजर आई। जब हमें इंफॉर्मेशन मिली बैंक अकाउंट्स की दुबई से, तो यूएई से, तो उधर हमें यह पता चला कि हमें बैंक अकाउंट्स जो पाकिस्तानी रेजिडेंट यहां हैं उनके तो बैंक अकाउंट्स मिल गए। और वो भी आप हैरान होंगे कि वो भी अभी तक जो पता चला है 1 अरब डॉलर तकरीबन 135 अरब रुपया है अभी तक। लेकिन ये देखें कि इकामे वालों के हमें अकाउंट्स नहीं उन्होंने दिए। अब आपको पता चलना चाहिए कि मुल्क का प्राइम मिनिस्टर इकामा ले रहा है दुबई का, मुल्क का फॉरेन मिनिस्टर इकामा ले रहा है, मुल्क का वो इंटीरियर मिनिस्टर इकामा ले रहा है। हमें क्यों इकामा की जरूरत नहीं है? मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, मुझे तो इकामे की जरूरत नहीं है। हमें तो वो एयरपोर्ट पे नहीं, हमें तो वीआईपी से वो ले जाते हैं, तो मुझे इकामे की क्यों जरूरत थी? पिछले प्राइम मिनिस्टर को क्यों थी? क्योंकि अगर आपको इकामा मिल जाए, आपका बैंक अकाउंट वो नहीं हमें बताते, वो दुबई शहरी हैं, सिर्फ पाकिस्तानी शहरियों का अकाउंट मिलता है। तो हम जब भी कहीं भी दुनिया में अकाउंट्स मंगवाएंगे पाकिस्तानियों के, इनके अकाउंट्स नहीं आएंगे। तो अब आप समझाएं कि ये मुल्क का जब प्राइम मिनिस्टर, मुल्क के वजीर वो इकामा लेके बैठे हुए हैं क्योंकि वो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, तो वो ये कैसे मनी लॉन्ड्रिंग रोक सकते हैं? दुबई में सिर्फ पिछले 4 सालों में पाकिस्तानियों ने 9 अरब डॉलर की प्रॉपर्टीज ली हैं। किसी ने कुछ नहीं किया? क्या उनको फिक्र नहीं थी कि इस मुल्क में हमारे पास डॉलर्स की कमी है, हम आईएमएफ के पास जा रहे हैं? अच्छा, आईएमएफ का भी सुन लें। पिछले 25-30 साल में बांग्लादेश और हिंदुस्तान वो भी आईएमएफ के पास गए हैं एक दफा। पिछले 25-30 साल में पाकिस्तान कितनी दफा गया है? 16 दफा। तो आईएमएफ से कर्जे मांग रहे हैं एक तरफ, और कोई आपको फिक्र नहीं कि अरबों डॉलर पाकिस्तानियों का बाहर पड़ा हुआ है, यही चेक कर लें कि लीगल है या नहीं लीगल। और ये जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, ये कैसे हो रही है? ये अब एफआईए से मजीद और पता चला है। ये भी पहले से हो रही है, लेकिन अभी हमें पता चला है। अब तक एफआईए ने 375 अरब रुपए के फेक अकाउंट्स पकड़े हैं। 375 अरब रुपए के,
जिन अकाउंट्स, ये फेक अकाउंट्स में जिसमें से ये पैसा आके गया है, और ये होता है मनी लॉन्ड्रिंग का तरीका। पहले पैसा कमाया कमीशंस में, वो गया फेक अकाउंट्स में, उधर से निकल के हवाले और हुंडू के लिए वो बाहर चला गया। तो हम ये पहली हुकूमत है जो मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर हाथ डाल रही है। तो मेरा ये वादा था कि करप्शन के ऊपर हाथ डालूंगा। करप्शन पे हाथ डलेगा ही तब जब पहले बाहर के मुल्कों से मुआहदे होंगे, ताकि जो बाहर का पैसा है उसकी आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, और पाकिस्तान के अंदर वो बॉडीज बनेगी, ये FIA, इनको मजबूत किया जाएगा, ताकि जो भी अब मनी लॉन्ड्रिंग करेगा उनके लिए मुश्किल होगा। स्विट्जरलैंड से जो हम उनसे मुआहदा किया, हम चंद सालों पहले के अकाउंट्स मंगवा रहे हैं। पैनमा के बाद लोगों ने अपने अकाउंट शिफ्ट करने शुरू किए हैं, तो हम जो इंफॉर्मेशन मंगवा रहे हैं उससे पहले की है, ताकि हमें पता चल जाएगा कि किसके पास कितना पैसा पाकिस्तान से बाहर था। उसके अलावा अब ये देखें कि हम हर रोज का जो कर्जों के ऊपर हम हर रोज का सूद दे रहे हैं, वो 6 अरब रुपया है। 6 अरब रुपया दिन का सूद दे रहे हैं हम, जो कर्जे चढ़े हुए हैं। दूसरी तरफ देखें कि पाकिस्तान में अब तक जो हमने इंक्रोचमेंट ड्राइव की, बड़े बड़े माफियों ने जमीनें पकड़ी हुई हैं। यहां CDA के पास पैसा नहीं है, लेकिन CDA की अब तक जो जमीन हमने एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव में पकड़ी है, कब्जा माफिया से निकाली है, वो 350 अरब रुपए की है। यहां पंजाब के चीफ मिनिस्टर बैठे हैं, सारे कहते हैं जी हो आपने इमरान खान, ये शुरू में बड़ा मुझे आया कि जी आपने किसको चीफ मिनिस्टर बना दिया। ये चीफ मिनिस्टर आदमी है, सादा आदमी है, कोई बड़ा ड्रामे नहीं है, कोई बड़ी बड़ी टोपियां पहन के नहीं फिरता, गम बूट्स नहीं पहनता, सादा आदमी है। इससे क्या, एक मिनट बस सुन। ओहो, अब तक पंजाब ने 88,000 एकड़ की जमीन कब्जा माफिया से पकड़ी है। इसका कोई अभी अंदाजा नहीं है कि इसकी एक्चुअल अमाउंट कितनी है। अंदाजा लगाते हैं कि ये 150 से 200 अरब रुपया है, और अभी और पकड़ी जा रही है। उसके अलावा जो बिजली महंगी की एक बहुत बड़ी वजह है कि बिजली चोरी होती है। ये पहली दफा, और मैं यहां उमर अयूब जो हमारे मिनिस्टर हैं, स्टेट मिनिस्टर, उनको दाद देता हूं कि पहली दफा बिजली चोरी के पीछे गए हैं। हर साल बिजली की चोरी है 50 अरब रुपया। अब तक 6,000 FIR काट दिए हैं बिजली के बड़े बड़े चोरों के ऊपर। ये मैं आपके सामने चीजें वो रख रहा हूं जो आप ये समझें कि आपको थोड़ा सा अंदाजा हो कि ये मुल्क से हुआ क्या है। अभी तो और अच्छा, अभी ये कुछ भी नहीं है, अभी इंफॉर्मेशन आ रही है, अभी इंफॉर्मेशन के जरिए और चीजें निकल रही हैं, बड़ी बड़ी चीजें निकल रही हैं। ड्राइवरों के नाम पे 4-4 बड़े बड़े फ्लैट है दुबई के अंदर, वगैरह वगैरह, वो चीजें सारी सामने आ रही हैं। इसलिए जमहूरियत खतरे में है कई लोगों के लिए। अच्छा जी, अब जो मैं जिस चीज के ऊपर खास बात करना चाहता हूं वो ये, जो मैं समझता हूं कि अल्लाह की बरकत आएगी पाकिस्तान पे तब जब हम भी वही मदीना की रियासत के तर्ज पे हम भी वही एहसास रखेंगे अपने कमजोर लोगों के ऊपर, मैं पंजाब के CM को दाद देता हूं कि मैंने जब देखा कि एक बेचारे एक पता नहीं टोकरियां बेचने वाला अपने 2-4-4, 5-5 साल के बच्चों के साथ सड़क पर सोया हुआ है, तो मैंने तो फौरी तौर पे CM को कॉल किया। मैंने कहा इसकी कुछ करो। अगले दिन से CM ने जगह लोकेट की, 5 जगह ढूंढी लाहौर में जिधर के हम इनके लिए पनाहगाह जो स्ट्रीट सड़कों पे सोते हैं। और उसके बाद
اس کے بعد پنڈی کے اندر انشاءاللہ ہمارا شروع ہونے لگا ہے، وہ بھی کراچی میں وہ ڈھونڈ رہے ہیں. میں نے گورنر عمران اسماعیل کو کہا ہے، اور مجھے ویسے بڑی خوشی ہوئی. ہمارے اسلام آباد کے کمشنر نے بھی ایک جگہ ڈھونڈ لیا پناہ گاہ کے لیے، جدھر کے لوگ بیچارے سڑکوں پہ سوتے ہیں. سردیاں آ رہی ہیں، سوچیں ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ سردیوں میں بیچارے مزدور سڑکوں پہ سوتے ہیں. تو مجھے یہ بڑی خوشی ہے. تو ہم نے پہلے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ایک پوری اتھارٹی بنائیں گے پاورٹی ایلیویشن، ایک نیٹ دینے کے لیے. اور وہ جو اتھارٹی ہوگی اس کے نیچے پھر ہم ساری ڈیفرنٹ چیزیں لے کے آئیں گے کہ جو ہر چیز جو لوگوں کو غربت سے نکالتی ہے. وہ سب سے پہلے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم یہ جو بیماری ہے سٹنٹنگ گروتھ، یہ جو بچے، اور پاکستان میں بدقسمتی سے 43% بچے سٹنٹڈ گروتھ ہیں جن کو غذا نہیں ملتی. پہلے 1000 دن کے اندر اگر بچے کو صحیح غذا نہ ملے، اس کے بعد مل بھی جائے غذا تو نہ اس کا ذہن پورا گرو کرتا ہے اور نہ اس کا جسم. اور یہ پہلی دفعہ ہم نے اس کے اوپر کام شروع کیا. پہلے پائلٹ پروجیکٹ کیا. اب وہ پائلٹ پروجیکٹ کے بعد ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم 40 لاکھ بچے اور عورتوں کو جو ماں پریگننٹ ہیں اور چھوٹے یہ 3 سال تک کے بچوں کو 40 لاکھ بچوں کو ہم ایک پروگرام کے تحت ان کو خاص طور پہ جو ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ، جو ایک پائلٹ پہلے کیا تھا، ان کو ہم وہ غذا دیں گے جس سے یہ سٹنٹنگ کم ہوگی. اور ہماری کوشش ہے کہ ہم اپنے 5 سالوں میں 43% سے 30% کے اوپر سٹنٹنگ لے کے آئیں پاکستان میں. اس کے علاوہ ہم نے یہ جو بسپ کا پروگرام ہے جو پہلے تھا اس کو ہم اور بڑا کر رہے ہیں. ہم انشاءاللہ 324 ارب روپیہ اس میں ڈال رہے ہیں 5 سال میں، اور صرف اس کا مقصد ہوگا کہ نچلے جو غریب طبقہ ان کو، اچھا غربت کی بھی وجہ ہوتی ہے. کوئی اس لیے غریب ہوتا ہے کہ وہ معذور ہیں، وہ کام نہیں کر سکتے. کوئی اس لیے غریب ہوتے ہیں کہ وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان کو نوکری نہیں ملتی. کوئی غریب اس لیے ہوتے ہیں کہ بس ان میں کیپبلٹی نہیں ہوتی. اللہ نے ہمارے لیے، ہم انسانوں کے لیے وہ امتحان دے دیتا ہے کہ کیا کرتے ہو ان لوگوں کے لیے جو زندگی کی ریس میں ہی نہیں کمپیٹ کر سکتے. تو یہ پہلے آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں کہ کس طرح کی کیا چیزیں غربت کاز کرتی ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم ان کے لیے ایک اسپیشل پروگرام ڈیولپ کر رہے ہیں بسپ کے نیچے. جس طرح میں نے کہا ہم صحت انصاف کارڈ لے کے آ رہے ہیں، اور ہم غریبوں کے لیے ابھی سے ہم نے 5 ارب روپیہ اخوت، ایک بڑا زبردست NGO جو سود کے بغیر قرضہ دیتا ہے، ان کو ہم نے 5 ارب گورنمنٹ نے دے دیا، اور انشاءاللہ آگے بڑھاتے جائیں گے، جس کا کام ہی ہوگا کہ غریبوں کے لیے گھر بنا سکیں. تو جو سب سے کمزور طبقہ ہے اس کے لیے انشاءاللہ اخوت کے لیے کریں گے. زکوٰۃ اور بیت المال کو بھی اس پاورٹی ایلیویشن اتھارٹی کے نیچے لے آئیں گے. ڈپلیکیشن بہت ہے. زکوٰۃ کیسے دیتے ہیں، بیت المال، اس کو ہم سارا ایک پلان کر کے کہ ایک پورا جو ہم غربت کو اٹیک کریں گے تو ان ساری چیزوں سے، ہاؤسنگ سے بھی، تعلیم سے بھی، ڈائریکٹ یہ جو نیا بسپ کی جگہ جو نیا ایک ہم لے کے آ رہے ہیں پروگرام زیادہ بڑا، اس سے خوراک، یہ ساری چیزیں شامل کر رہے ہیں. تو ایک اوور آل پاورٹی ایلیویشن کا پورا پروگرام، اور انشاءاللہ یہ میں ابھی خود لانچ کروں گا یہ جیسے ہمارا کمپلیٹ ہو جائے. اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری چیز ہے، دیکھیں جو دیہاتی علاقوں میں زیادہ غربت ہے، تو دیہاتی علاقوں میں غربت کے لیے ایک زبردست پروگرام ہم لے کے آئے ہیں چھوٹے کسانوں کے لیے. یہ بھی ان کے پہلے پائلٹس کیے گئے کئی ٹیسٹڈ پروجیکٹس ہیں. سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ ایک غریب کسان 3 وجہ سے پیچھے رہ جاتا ہے. ایک، اس کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہوتی، دوسری اس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، اور تیسری اس کے پاس نالج نہیں ہوتی. تو پہلے تو ہم ان چھوٹے کسانوں کے لیے ایک پورا پروگرام بنا کے ایک ڈائریکٹڈ سبسڈیز دیں گے ان کو. ایک ہوتی ہے سبسڈی جو سب کے لیے چلی جاتی ہے، یہ فوکس کر کے چھوٹے کسانوں کو سبسڈیز دیں گے ان 3 پہلے تو چیزوں میں کہ وہ ٹیکنالوجیکلی بھی وہ بہتر ہو. ہوتا یہ ہے کہ چھوٹے کسان
غریب کسان کا وہ تقریباً آدھا ہوتا ہے جو کہ وہ پیداوار نکالتا ہے اپنی زمین سے. جو ماڈرن فارمر ہوتا ہے, جو پیسے والا ہوتا ہے, وہ کئی دفعہ دگنی نہیں تو 50% زیادہ اس کی پیداوار ہوتی ہے. تو اگر ہم ان کی مدد کر کے, ٹیکنالوجی دے کے, ان کی فائنینسنگ کر کے اگر ہم چھوٹے کسان کی مدد کریں, آپ سوچیں کیا ہوگا. سب سے پہلے تو یہ ہوگا کہ پاکستان میں پیداوار بڑھ جائے گی, ہمارے پاس اور کراپس آ جائیں گی, ہمارے پاس موقع ہو جائے گا کہ ہم اگر اس کی پیداوار بڑھتی ہے تو ہم امپورٹ سبسٹیوشن کر سکتے ہیں. مثلا آئل سیڈز اگا سکتے ہیں. ہم جو آئل امپورٹ کرتے ہیں وہ یہی کسانوں کو ہم کہیں کہ جب پیداوار بڑھے گی تو وہ ان کے پاس زمین بچ جائے گی جس میں وہ آئل سیڈز اگائیں یا ایسی چیزیں جو کہ ہماری امپورٹ سبسٹیوشن کریں. اور اس کے علاوہ ہم نے ایک اور چیز کی کہ ہم نے چھوٹے کسانوں کی مدد کرنی ہے, ان کو سبسڈی دینی ہے, نئی ایگریکلچر مشینری دینی ہے ان کو. مثلا لیزر مشینری ہے, لیزر مشینری سے پانی کم استعمال ہوتا ہے. اگر آپ لیزر سے لیولنگ کرتے تو پانی کم آسان ہوتا ہے. تو ہم نے وہ بھی فیصلہ کیا کہ ہم ان چھوٹے کسانوں کے لیے سبسڈی دیں گے تاکہ یہ بھی اپنی لیزر لیولنگ کر سکے اپنی جگہ کی. پھر ہم نے ایک اور چیز, ایک لائف سٹاک کا بھی, میں ملیشیا تھا تو ملیشیا میں ہمارے پاس آئے انویسٹرز جو حلال میٹ میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. اب یہ سوچیں کہ حلال میٹ کی انٹرنیشنل جو انڈسٹری ہے, جو ٹریڈ ہے, وہ 2000 ارب ڈالر ہے. 2000 ارب ڈالر میں کوئی پاکستان کا ہی نہیں ہے, ہندوستان سے ہوتا ہے, یہاں کچھ نہیں ہے. اور یہاں میرے خیال میں دنیا میں 7ویں نمبر پہ, یا جہانگیر بتائے گا 8ویں نمبر میں جو ہماری گائے بھینسیں ہیں, کتنی ہم لائف سٹاک میں کتنے ہیں, 7-8 نمبر پہ ہیں. کوئی ٹریڈ نہیں ہے. اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں, ہم نے اب وہاں سے وہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, وہ آ کے پاکستان میں سیٹ اپ کرنا چاہتے ہیں چیزیں. تو ہم نے تھوڑی سی ذرا انویسٹیگیٹ کیا تو پتا چلا پاکستان میں کیا ہوتا ہے. جو بھینس کی بچی ہوتی ہے اس کو تو وہ دودھ دے دیتے ہیں اور وہ بڑا کر لیتے ہیں کیونکہ وہ دودھ دیتی ہے. جو بچڑا ہوتا ہے جس کو کٹا کہتے ہیں, ریلو کٹا نہیں, کٹا, وہ اب اس کو دودھ نہیں دیتے, اس کو جلدی سے مار دیتے ہیں یا وہ حلال کر دیتے ہیں اس کو. ہم اتنی بڑی اپرچونٹی مس کر رہے ہیں کہ وہ جب بچڑا بڑا ہوتا ہے تو وہ سب سے تیزی اس کے اوپر جو گوشت آتا ہے, اگر ہم صرف ان کی مدد کر دیں کہ وہ بڑا ہو جائے اور وہ بھینس کو ہم اس کو ہم ایکسپورٹ کے لیے کریں, یہاں بھی گوشت سستا ہو جائے گا. وہ اتنا زیادہ ہے, یہ ابھی تک یہ ساری ریسورس ضائع ہو رہی ہے. اس کے لیے ایک پائلٹ کیا ہے, اب ہم پورا پروگرام کرنے لگے ہیں. ہم کسانوں کو پیسے دینے لگے ہیں تاکہ وہ اپنی بھینسوں کو بڑا کر سکے, یعنی اس کو سبسڈائز کر سکے کٹے کو. اچھا ابھی نہیں سنیں. اچھا جی آگے اس سے, اچھا یہ ہم نے فیصلہ کیا ان کو کیش سبسڈیز دے کے, اور اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ 3 سے 4 لاکھ غریب فیملیز کو فائدہ ہوگا. تو یہ میں ساری وہ چیزیں بتا رہا ہوں جو نیچے سے اوپر اٹھانے کے لیے نچلا طبقہ. اس کے لیے ایک چیز کرنی پڑے گی, اور وہ ابھی چیف منسٹر پنجاب بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے لیے ایک ہمیں ابھی سے زونز بنانی پڑیں گی. فٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز ایک یہ بیماری ہے, فٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز. اس کی وجہ سے ہم ایکسپورٹ نہیں کر سکتے. اگر آپ کے ملک میں فٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز ہو تو یہ نہ چائنا لیتا, اور چائنا بہت بڑی مارکیٹ ہے, نہ ہی ملیشیا لیتا ہے, نہ یہ مڈل ایسٹ لیتی ہے. تو اگر ہم نے ابھی سے فیصلہ کیا کہ ہم ابھی سے پورا زور لگائیں گے, ان کو انجیکٹ کریں گے تاکہ یہ ہم یہ فٹ اینڈ ماؤتھ فری ڈیزیز فری زونز بنا سکیں. اچھا جی, پھر فشریز. یہ اب سنیں, پاکستان کے پاس اندر بھی پانی ہے, اور پاکستان کا 1000
किलोमीटर हमारा समुंदर का है और हमारी ना होने के बराबर फिशरीज की एक्सपोर्ट्स है। तो इसके ऊपर अब हमने प्लान बनाया। पहले तो अब जरा प्लान सुने। देखिए, मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये सिंपल हाल है, ये हमने ये सिर्फ 90 दिनों में, क्योंकि पैसा तो हमारे पास है ही नहीं, अभी तो नहीं है पैसा। इंशाल्लाह जब आएगा ये जो पकड़ के अब ये जो सारे लोकेट कर रहे हैं अरबों रुपया, जब तक वो नहीं आता तो हमें वो चीजें सोचनी है जो पैसे के बगैर हमने करनी है। तो ये अब ये सुने जरा, पाकिस्तान में अब कितने इलाके हैं जिधर सेम है, सारे आप चले जाएं सेम के इलाके से वहां कुछ भी नहीं होता। हमने एक प्राइवेट पार्टी ने एक पायलट किया है, इन सेम के इलाकों में जबरदस्त श्रिम्प फार्मिंग होती है। अब श्रिम्प फार्मिंग एक एक्सपोर्ट की फार्मिंग है। हमारे पास इसको डॉलर की कमी है, डॉलर की कमी के लिए बेहतरीन चीज है कि हम श्रिम्प फार्मिंग शुरू कर दें। और वो उन इलाकों में जिधर कुछ भी नहीं है, यानी वहां तो वैसे ही बंजर पड़े हुए हैं सेम से, तो सेम के अंदर बेहतरीन श्रिम्प होता है और ये हमने अब ट्राई कर लिया। तो अब हम श्रिम्प फार्मिंग उधर शुरू कर रहे हैं। दूसरा, चाइना ने, अब चाइना में अब जब हम गए तो उन्होंने हमें बताया कि उनका एक चीज उन्होंने शुरू की है, उसे कहते हैं केज फिशिंग। वो होता ही है कि वो समुद्र में भी आप कर सकते हैं, दरिया में भी कर सकते हैं, और जो एक पंजनद में एक एक्सपेरिमेंट हुआ है दरिया के अंदर, वो केज बना देते हैं, उसके अंदर ही मछली बड़ी होती है। उससे क्या होता है कि आपको मछली भी सही एक फ्रेश फिश मिल जाती है और वो कंट्रोल भी होती है और उसको आप फीड भी कर सकते हैं। तो वो एक बड़ा जबरदस्त प्रोजेक्ट है जो अब हम सारे पाकिस्तान में और खास तौर पे बलूचिस्तान के अंदर, मैं आपको बताऊं, इतना ज्यादा पोटेंशियल है कि हम इतनी फिश एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सारे कोस्ट पे हम केज फिशरीज कर दें और वो ऐसी जगह है कि वहां हम कहीं भी दुनिया के अंदर उधर फिश एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये हमने फिशरीज के ऊपर अब पूरा जोर लगाने लगे हैं। फिर हमने एक और चीज देखी कि ख्वातीन जो कि देहात में होती हैं, उनके लिए एक बड़ी बेहतरीन पैसे बनाने वाला तरीका ढूंढा है। देसी मुर्गियां, हमने देसी मुर्गियों की हमने उनको अंडे देंगे, बच्चे देंगे। ये मैं आज आपको वो चीजें बता रहा हूं जिसमें अरबों डॉलर की जरूरत नहीं है। इसमें सिर्फ हमारे पास ये भी एक्सपेरिमेंट हो चुका है, ये भी पायलट हो चुका है। अब हमने उनको अगर हम टीके लगा के उनकी मदद कर दें तो वो उनकी प्रोटीन इनटेक भी बढ़ जाएगा, उनके पास मुर्गियां भी होंगी, अंडे भी होंगे बेचने के लिए। तो ये एक गरीब, मेरी सारी चीजें वो हैं जो गरीब लोगों को ऊपर उठाने के लिए हैं इस वक्त। फिर हमारे जो छोटे किसान हैं, अब ये जो मंडियां हैं, ये एक बहुत बड़ा मोनोपोली बनी हुई है। आरती ज्यादा से ज्यादा पैसा चार्ज करते हैं, छोटा किसान बेचारा मेहनत वो करता है, पैसा आरती ले जाता है। इसके लिए हमने फैसला किया कि हम आरती का हम कंपटीशन पैदा करेंगे, ज्यादा मंडियां बनाएंगे, ज्यादा मौका देंगे। जब ज्यादा मंडियां बनेंगी, ज्यादा आरती आएंगे, कंपटीशन होगी, कीमत नीचे आएगी और किसान को फायदा होगा उसका। पहली जो मंडी है, चीफ मिनिस्टर पंजाब, आपको खुशी होगी सुन के कि लाहौर में बड़ी मंडी